بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ پاک نے جیسے ہی دنیا بنائی اس کے ساتھ ہی اسے اپنے انجام تک پہنچانے کی کچھ نشانیاں بھی بتا دی تاکہ لوگ عبرت پکڑیں اور اللہ پاک کے خوف سے ڈر جائیں اور توبہ کر لیں۔ قیامت سے پہلے ایک زمانہ ایسا بھی آئے گا کہ دنیا میں کفر پھیل جائے گا، زمین ظلم اور سرکشی سے بھر جائے گی، اسلام حرمین شریفین کی طرف سمٹ جائے گا، اولیاء و ابدال وہاں ہجرت کر جائیں گے۔ پھر سیدتنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کی اولاد سے ایک شخص پیدا ہوگا جو زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا۔ یہی تمام روئے زمین پر حکومت کرنے والے 5ویں بادشاہ ہوں گے جنہیں حضرت امام مہدی کہا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دنیا ختم نہ ہوگی حتیٰ کہ عرب کا بادشاہ ایک شخص بنے گا جو مجھ سے یا میرے گھر والوں سے ہے، اس کا نام میرے نام کے موافق اور اس کے باپ کا نام میرے والد کے نام کے موافق ہوگا۔ وہ زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا جیسے وہ ظلم و زیادتیوں سے بھری ہوئی تھی۔ حضرت سیدنا امام مہدی رضی اللہ عنہ کا نام محمد اور آپ کے والد کا نام عبداللہ ہوگا، جیسا کہ حدیث پاک میں اشارہ ہے۔ اس حدیث پاک سے یہ بات ابھی واضح طور پر معلوم ہوئی کہ حضرت امام مہدی ابھی پیدا نہیں ہوئے بلکہ پیدا ہوں گے۔ حلیہ مبارک حضرت امام مہدی رضی اللہ عنہ اخلاق، آداب اور عادات میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح ہوں گے، مگر شکل و صورت میں پورے مشابہ نہ ہوں گے، اگرچہ بعض باتوں میں نبی پاک کے ہم شکل ہوں گے، جیسا کہ حدیث پاک میں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مہدی مجھ سے ہیں، چوڑی پیشانی والے، اونچی ناک والے، 7 سال سلطنت فرمائیں گے۔ امام مہدی کا ظہور ماہ رمضان میں ابدال کعبہ شریف کے طواف میں مشغول ہوں گے، وہاں اولیاء حضرت مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہچان کر ان سے بیعت کی درخواست کریں گے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انکار فرمائیں گے، غیب سے ندا آئے گی، ھذا خلیفۃ اللہ المہدی فاسمعوا لہ واطیعوا، یہ اللہ تعالیٰ کے خلیفہ مہدی ہیں، ان کا حکم سنو اور اطاعت کرو۔ لوگ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دستے مبارک پر بیعت کریں گے، یہ لوگ ان سے مقام ابراہیم اور حجر اسود کے درمیان بیعت کریں گے۔ اس وقت شام کا بادشاہ کافر ہوگا، جب اسے ان کی خلافت کا پتہ لگے گا تو وہ ان سے جنگ کرنے کے لیے ان کی طرف شام سے ایک لشکر بھیجے گا جس کا نام لشکر سفیانی ہوگا۔ اس لشکر کو مکہ و مدینہ کے درمیان ایک میدان میں دھسا دیا جائے گا۔ اس لشکر میں صرف ایک شخص بچے گا جو ان کی ہلاکت کی خبر لوگوں تک پہنچائے گا۔ جب حضرت امام مہدی کی یہ کرامت لوگوں میں مشہور ہوگی تو ان کے پاس شام کے ابدال اور عراق والوں کی جماعتیں آئیں گی تو ان کو بیعت کر لیں گے، وہاں سے مسلمانوں کو ساتھ لے کر شام تشریف لے جائیں گے۔ آپ کا زمانہ بڑی خیر و برکت کا ہوگا، زمین عدل و انصاف سے بھر جائے گی، آپ نصارہ سے جنگ کریں گے، آپ کے دور میں دجال کا خروج ہوگا اور آپ دجال کا مقابلہ کریں گے۔ آپ ہی کے دور میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نزول فرمائیں گے اور نزول کے بعد آپ 2 سال تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی معیت میں رہیں گے۔ آپ 70,000 کے لشکر کو لے کر قسطنطنیہ کو فتح کریں گے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سی نشانیاں احادیث مبارکہ میں حضرت امام مہدی کے ظہور سے متعلق وارد ہوئی ہیں۔ 2024 کا سال شروع ہو چکا ہے، یہ ایک نیا سال ہے، ایک نئی امید کا سال، تاہم یہ سال ایک اور وجہ سے بھی خاص ہے۔ اس سال کے آغاز سے ہی یہ بات گردش کر رہی ہے کہ یہ سال امام مہدی کا سال ہو سکتا ہے۔ 2024 میں دنیا میں بہت سی تبدیلیاں ہو رہی ہیں، حق پر باطل کی جیت ہو رہی ہے، جبر ظلم کا دور دورہ ہے، فتنوں کا ظہور ہو رہا ہے، علماء کا قتل ہو رہا ہے، مسلمانوں کے لیے مشکلات کا ظہور ہو رہا ہے۔ ان تمام نشانیوں کو دیکھتے ہوئے یہ کہنا مشکل نہیں کہ 2024 امام مہدی کی آمد کا سال ہو سکتا ہے۔ سال 2024 کے شروع ہوتے ہی امام مہدی کی آمد کی بہت سی نشانیاں پوری ہو چکی ہیں۔ ناظرین، ان میں سے ایک علامت ملک جبری کا دور ہوگا، یعنی پوری دنیا میں مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہوں گے، ان پر جبری بادشاہتیں قائم کی جائیں گی، جس کے نتیجے میں وہ بے بسی میں گرفتار ہو کر رہ جائیں گے۔ ظالم کفار و مشرک ان پر چڑھائی کر دیں گے۔ یہ حالات دیکھتے ہوئے مسلمانوں کو تقریباً 1 صدی ہونے والی ہے۔
جس کے نتیجے میں مسلمان مظلوم و مجبور ہو کر غلامی کی زندگی بسر کرنے پر مجبور ہیں، اور بظاہر جن خطوں میں وہ آزاد نظر آتے ہیں، در حقیقت وہاں بھی وہ غلامی کی اندیکھی زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں۔ کہیں ان پر ذہنی غلامی مسلط ہے تو کہیں ان کی آزادانہ ریاستوں میں پسے پردہ کافرہ کا حکمرانی کر رہے ہیں، اور مسلمان حکمران، خاص طور پر تیسری دنیا یعنی ترقی پذیر ممالک کے حکمران، انہی بے دین اور سفاک آقاؤں کے ہاتھوں کٹ پھتلی کی طرح ناچ رہے ہیں، اور ان کے بنائے ہوئے قوانین کو کمزور اور بے بسوں پر زبردستی مسلط کیے ہوئے ہیں، جس کے نتیجے میں انصاف کی روشنی نظر نہیں آ رہی اور مسلمان اپنی بقا کے لیے ہاتھ پاؤں مار رہے ہیں۔ لیکن کفار کا غلبہ بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ تقریباً 100 سال سے مسلمانوں کا یہی عالم ہے۔ کبھی انہیں جزوی طور پر خدا کی زمین پر آزادی مل جاتی ہے، اور کبھی محکوم ہو کر رہ جاتے ہیں اور ظلم کی چکی میں پستے رہتے ہیں۔ دوسرا بڑا المیہ ان کی نااتفاقی اور بے حسی ہے۔ تجارت کی غرض سے یہ اپنے لوگوں کی طرف سے آنکھیں اور کان بند کر کے بیٹھ جاتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس ارشاد کو نظر انداز کر دیتے ہیں کہ باہمی محبت اور رحم و شفقت میں تمام مسلمان ایک جسم کی مانند ہیں۔ جب انسان کے کسی عضو میں تکلیف ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے تمام جسم متاثر ہو جاتا ہے اور بخار میں جسم مبتلا ہو جاتا ہے۔ دوستو، آج کل فلسطین میں جس طرح مسلمانوں پر ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، ان کی نسل کشی کی جا رہی ہے، چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی بمباری کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، شدید زخمیوں کو جب ہسپتالوں میں داخل کروانے جاتے ہیں تو ظالم کو یہاں پر بھی رحم نہیں آتا اور وہ وہاں بھی دوبارہ حملہ کر دیتے ہیں۔ فلسطین میں ایسا ملک جبری چل رہا ہے کہ فلسطینیوں کو انہی کی زمین سے بے دخل کر کے بیت المقدس کی جگہ پر ہیکل سلیمانی تعمیر کرنے کی سازشیں کی جا رہی ہیں۔ تقریباً 70 سال اسرائیل سرزمین فلسطین پر ناحق اور غاصبانہ قبضہ جمائے ہوئے ہے، جس سے پوری دنیا کے کفار اور مشرکین ان کا مالی ساتھ دے رہے ہیں، اور فلسطین میں اس جنگ کو جائز قرار دے کر اس جنگ کی حمایت بھی کر رہے ہیں، جبکہ دوسری طرف مسلمان حکمرانوں کی مجرمانہ غفلت اور خاموشی ناقابل معافی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، تو پھر اس قسم کی بے حسی کے بعد مسلمان ہوتے ہوئے بھی اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر میں مسلمان نہیں، کافر و مشرک ہیں۔ آنے والے ادوار بڑے پرفتن نظر آتے ہیں، اور اس کے متعلق بھی سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت پر ایک دور ایسا آئے گا جس میں فتنے اس تیزی سے آئیں گے جیسے تسبیح ٹوٹ جانے سے تسبیح کے دانے زمین کی طرف آتے ہیں۔ لہٰذا اپنی نسلوں کی ابھی سے تربیت اور ایمان کی فکر فرمائیں۔ موبائل کے بے جا استعمال سے، رات دیر تک جاگنے، فیشن اور یہودی انداز اپنانے سے، نمازوں کو ترک کرنے سے روکیے، ورنہ آزمائش کا مقابلہ دشوار ہوگا۔